عبداللہ بن فضل نے بیان کیا اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ان کا بیان نقل کیا کہ مقام حرہ میں جو لوگ شہید کر دیے گئے تھے ان پر مجھے بڑا رنج ہوا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کو میرے غم کی اطلاع پہنچی تو انہوں نے مجھے لکھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اے اللہ انصار کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کی بھی مغفرت فرما۔ حضرت عبداللہ بن فضل کو اس میں شک تھا کہ آپ نے انصار کے بیٹوں کا بھی ذکر کیا تھا یا نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ان کی مجلس کے حاضرین میں سے کسی نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ ہی وہ ہیں جن کے سننے کی اللہ تعالیٰ نے تصدیق کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4906۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ حدیث عمرو بن دینار سے یاد کی۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ ہم ایک غزوہ میں تھے، اچانک مہاجرین کے ایک آدمی نے انصاری کے ایک آدمی کو مار دیا۔ انصاری نے کہا اے انصاریوں دوڑو، اور مہاجر نے کہا اے مہاجرین دوڑو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سنایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا بات ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ایک مہاجر نے ایک انصاری کو مار دیا ہے۔ اس پر انصاری نے کہا کہ اے انصاریوں دوڑو، اور مہاجر نے کہا اے مہاجرین دوڑو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح پکارنا چھوڑ دو کہ یہ نہایت ناپاک باتیں ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو شروع میں انصار کی تعداد زیادہ تھی، لیکن بعد میں مہاجرین زیادہ ہو گئے تھے۔ عبداللہ بن ابی نے کہا اچھا اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے، اللہ کی قسم مدینے واپس ہو کر عزت والے ذلیلوں کو باہر نکال دیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہو تو اس منافق کی گردن اڑا دوں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ورنہ لوگ یوں کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرانے لگے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4907۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے اپنی بیوی آمنہ بنت غفار کو جبکہ وہ حائضہ تھیں طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت غصہ ہوئے اور فرمایا کہ وہ ان سے اپنی بیوی سے رجوع کر لیں اور اپنے نکاح میں رکھیں یہاں تک کہ وہ ماہواری سے پاک ہو جائے، پھر ماہواری آئے اور پھر وہ اس سے پاک ہو۔ اب اگر وہ طلاق دینا مناسب سمجھیں تو اس کی پاکی طہر کے زمانے میں اس کے ساتھ ہم بستری سے پہلے طلاق دے سکتے ہیں، بس یہی وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا ہے اس میں یعنی حالت طہر میں طلاق دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4908۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی، انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آنے والے نے پوچھا کیا آپ مجھے اس عورت کے متعلق مسئلہ بتائیے جس نے اپنے شوہر کی وفات کے 4 مہینے بعد بچہ جنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس کا خاوند فوت ہو وہ عدت کی 2 مدتوں میں جو مدت لمبی ہو اس کی رعایت کرے۔ ابو سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں تو ان کی عدت کا یہ حکم ہے، حمل والیوں کی عدت ان کے حمل کا پیدا ہو جانا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بھی اس مسئلے میں اپنے بھتیجے کے ساتھ ہی ہوں۔ ان کی مراد ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے تھی۔ آخر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام قریب کو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں بھیجا یہی مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ صبیہ اسلمیہ کے شوہر سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے تھے۔ وہ اس وقت حاملہ تھیں۔ شوہر کی موت کے 40 دن بعد ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا، پھر ان کے پاس نکاح کا پیغام پہنچا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کر دیا۔ ابو سنابل بھی ان کے پاس پیغام نکاح بھیجنے والوں میں سے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4909۔ محمد بن سیرین نے بیان کیا کہ میں ایک مجلس میں جس میں عبد الرحمن بن ابی لیلہ بھی تھے موجود تھا۔ ان کے شاگرد ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ میں نے وہاں صبیہ بنت الحارث کی عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے حدیث بیان کی کہ اس پر ان کے شاگرد نے زبان اور آنکھوں کے اشارے سے ہونٹ کاٹ کر مجھے تنبیہ کی۔ محمد بن سیرین نے بیان کیا کہ میں سمجھ گیا
اور کہا کہ عبداللہ بن عتبہ کوفہ میں ابھی زندہ موجود ہیں، اگر میں ان کی طرف بھی جھوٹ نسب کرتا ہوں تو بڑی جرت کی بات ہوگی۔ مجھے تنبیہ کرنے والے صاحب اس پر شرمندہ ہو گئے اور عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے کہا لیکن ان کے چچا تو یہ بات نہیں کرتے تھے۔ ابن سیرین نے بیان کیا کہ پھر میں ابو عطیہ مالک بن عامر سے ملا اور ان سے یہ مسئلہ پوچھا۔ وہ بھی سبیعہ والی حدیث بیان کرنے لگے، لیکن میں نے ان سے کہا آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی اس سلسلے میں کچھ سنا ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے، تو انہوں نے کہا کیا تم اس پر جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ حاملہ ہو عدت کی مدت کو طول دے کر سختی کرنا چاہتے ہو اور رخصت و سہولت دینے کے لیے تیار نہیں؟ بات یہ ہے کہ چھوٹی سورہ نساء یعنی سورہ طلاق بڑی سورہ نساء کے بعد نازل ہوئی ہے، اور کہا وَأُولَاتَ الْأَحْمَالِ أَجْلَهُنَّ أَن يَدْعُنَ حَمْلَهُنَّ، اور حمل والیوں کی عدت ان کے حمل کا پیدا ہو جانا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4910۔